اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا موضوع وہی پہلے توحید کے مسائل جو ہے نا، اس پہ ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ انتہائی اہم اور وسیع موضوع ہے۔ اس کی جو پہلے ہم نے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اس میں نے بیان کی تھی توحید کی اقسام، تو اس میں توحید ذات اور توحید عبادت بیان کر چکا ہوں۔ اب جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید صفات۔ اس پہ میں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے طریقے سے بیان کر سکوں، اور اپنا جو میرے جو خیالات ہیں اور جو قرآن پاک میں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احکامات دیے ہیں، وہ آپ تک کو پہنچا سکوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے پروگرام کو توجہ سے سنا کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جتنا آپ سنیں گے آپ کا علم بھی بڑھے گا، آپ دوسروں کو بتائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری احادیث آگے بیان کرے گا تو انشاءاللہ میں قیامت والے دن اس شخص کی سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں احکامات دیے ہیں۔ تو یہ چونکہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات کے ساتھ یہ موضوع ہے، تو کائنڈلی میرے پروگرام کو لائک بھی کیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ تو اب میں آتا ہوں توحید صفات۔ توحید صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان تمام صفات میں جو کہ قرآن حدیث سے ثابت ہیں، یکتا بے مثال اور لا شریک مانا جائے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر بے حد اور بے حساب ہیں کہ انسان کے لیے ان کا شمار کرنا تو کیا ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں تو وہ ختم ہو جائیں، لیکن میرے رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بلکہ اتنی ہی روشنی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 109۔ اور پھر ایک دوسری سورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے، سورۃ لقمان کے اندر، تو اس کا میں ترجمہ آپ سے بیان کرتا ہوں۔ اور زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، جس سے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 27۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان آیات کی روح سے ہرگز یہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی صفات اس قدر لامحدود ہو سکتی ہیں کہ اس دنیا کے درختوں کی کلمیں اور سمندر کی روشنائی مل کر بھی ان کو احاطہ تحیر میں نہیں لا سکتی۔ اس میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم صفات لکھنا بھی چاہیں، جیسے یہ قرآن پاک میں واضح ہے، تو وہ واقعی سمندر بھی اور یہ اور 7 سمندر بھی شامل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صرف میں انسانوں کی مثال دیتا ہوں کہ حضرت آدم کے بعد کتنے لاکھوں سال گزر گئے ہیں، اربوں خربوں جو ہے نا انسانی مخلوق جس دنیا کے اندر جو ہے نا وجود میں آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے نا اور آگے رہتی دنیا تک جو ہے نا وہ ہر ایک کو سنتا بھی ہے،
اور ان کی دعائیں جو ہوتی ہیں یا ان کی التجا ہوتی ہے، ان پہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ احکامات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ تو یہ تو سیاہی واقعی جو ہے نا کم پڑ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ چند دنوں یا مہینوں یا چند سالوں سے نہیں، بلکہ ہزار یا لاکھوں ہزار سالوں سے یہ انسانوں کی جو ہے نا بات چیت کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، ان کی دعاؤں کو بھی سن رہا ہے، ان کی فریادوں کو، سرگوشیوں کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی دعا اور پکار سننے اور ہر شخص کے بارے میں الگ الگ فیصلے کرنے میں کبھی کوئی دقت یا دشواری پیش نہیں آئی۔ جیسے میں نے بتایا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا کروڑوں سال گزر گئے، اور اربوں خربوں کی مخلوق، صرف انسانی، اگر جنات پہ جائیں اور فرشتوں کا کریں اور باقی چرند پرند جو دنیا کے اندر اور آسمانوں کے اندر جو مخلوق ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ ساری یہ سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے نا بیان کرتے ہوئے وہ پوری نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اب میں ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے مختلف ملکوں سے حج کے لیے جاتے ہیں، تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 25-30 لاکھ اور اس سے بھی اوپر جو ہے نا حاجی صاحبان وہاں پہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اپنی التجائیں اللہ کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان سب کی جو ہے نا مرادوں کو بھی سن رہا ہوتا ہے، ان کی گفتگو کو بھی سن رہا ہوتا ہے، اور ان کی حاجتوں سے واقف بھی ہوتا ہے، ان کے دلوں کے راز سے بھی واقف ہوتا ہے، اور پھر الگ ہر شخص کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بھی جاری کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھول چوک بھی نہیں ہوتی ہے کہ جو انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کبھی اس کے ساتھ تو کوئی زیادتی کرتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ کوئی اللہ کو کوئی مشکل یا دقت پیش آتی ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تو خالی میں نے بتایا کہ نا حاجیوں کا، اس کے ساتھ ہی ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا دنیا کے اندر جو ہے نا پوری مخلوق کا نظام بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ساتھ ساتھ وہ بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ وہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک مجمع جو ہے نا وہ 25-30 لاکھ کا، خالی گھر میں آپ دیکھیں کہ 10-12 افراد کا جو ہے نا جو کنبہ ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا جو ہے نا اس کے مسائل حل کرتے ہوئے جو ہے نا جو گھر کا مالک ہوتا ہے وہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اللہ کا دیکھیں کہ پوری مخلوق کو بھی وہ اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا خوراک بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، ہر چیز پرووائڈ کر رہا ہے۔ پھر جو بڑا مجمع کہیں آئے ہوئے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہم اگر سوچیں بھی تو سوچنے سے بھی جو ہے نا ہمارا دماغ جو ہے نا وہ نہیں کام کر سکے، اللہ کی اتنی وسیع صفات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں جو ہے نا ہماری پکار کو، فریاد کو سنتا ہے، ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ذریعے کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک میں نے خالی انسانی مخلوق کا بیان کیا تھا۔ کائنات میں بسنے والی صرف ایک مخلوق ہی انسان ہے، اور ایسا ہی معاملہ پھر اگر ہم جائیں تو جنات کا ہے، جو انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے مکلف ہیں۔ نہ معلوم کتنی تعداد میں جنات بیک وقت اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد و فغاں میں مصروف رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات میں وہ بھی اس طرح لگے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کریم سن رہا ہے اور ان کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما رہا ہے۔ دیکھیے کیونکہ انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت والے دن حساب لے گا، اور جنت اور دوزخ میں انسانوں اور جنات جو ہے نا اپنی اپنی جو کمائی ہوگی دنیا کے اندر، اس سے وہ جنت میں جو ہے نا اور جہنم کے لیے جو ہے نا ان کو اپنے اعمال نامے دیکھ کر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی اس کی جو ہے نا اتنی جو ہے نا جنات بھی اللہ تعالیٰ کے
جس طرح انسان نیک ہوتے ہیں تو اسی طرح جنات میں بھی نیک ہوتے ہیں، اور خود ان میں جو ہے نا انسانوں کی طرح وہ غلط کام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان سے بھی وہی حساب لے گا۔ تو اس کے بعد ایک تیسری مخلوق ہے ملائکہ، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس میں لگی ہوئی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ تو میں نے تھوڑا سا آج کیا، تو باقی آگے ہم انشاءاللہ ٹاپک کو بڑھائیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ میں ہر وقت آپ کے لیے دعا گو رہتا ہوں، اور انشاءاللہ مزید جو ہے نا آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔